نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بیان آتا بھی نہیں ہے. ایک سبق ہے جسے بیٹھ کر ہم نے یاد کرنا ہے، ایک مذاکرہ ہے کہ کچھ حقیقی باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی برکات سے اللہ ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بدل دے. اس وقت ساری دنیا اس عالم میں پریشان ہے اور چھ بر اعظم میں بسنے والے سارے انسان آج طرح طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. اور زمین کا کوئی حصہ، کوئی خطہ نہیں کہ جہاں کے بسنے والے لوگ اطمینان کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہر آدمی جس سطح پر ہے اس سطح پر پریشان نظر آ رہا ہے. جو بڑی حکومتوں والے ہیں وہ اس میں پریشان ہیں، جو چھوٹی حکومتوں والے ہیں وہ چھوٹی حکومتوں میں پریشان ہیں، جو زیادہ مال والے ہیں وہ زیادہ مال میں پریشان ہیں، جو کم مال والے ہیں وہ کم مال میں پریشان ہیں، جو کارخانے فیکٹریوں والے ہیں وہ ان میں پریشان ہیں، جو تجارت پر بیٹھے ہوئے ہیں تجارت میں پریشان ہیں، جو زراعت اور کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ پریشان ہیں، لیڈر اپنی لیڈری میں جو ہے وہ پریشان ہیں. تو طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو پریشانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہو. سارے انسان راحت والی زندگی چاہتے ہیں، لیکن آج سارے انسان جو ہے وہ زندگیاں پریشانیوں والی گزار رہے ہیں. باپ بیٹے سے پریشان ہیں، بیٹا باپ سے پریشان ہیں، مالک ملازم سے پریشان ہیں، ملازم مالک سے پریشان ہیں، ماں بیٹی سے پریشان ہے، بیٹی ماں سے پریشان ہے، بھائی بھائی سے جو ہے وہ پریشان ہیں. خاندانوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، صوبوں میں، ملکوں میں لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، مار دھاڑ ہے، قتل ہے، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں. اور یہ سارے عالم کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ کس طرح اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ بات سوچی کہ یہ حالات ہمارے پراگندہ کیوں ہیں؟ جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب نے بڑی ترقی کی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ پاگل خانے یورپ کے اندر بنے ہوئے ہیں.
اور یہ بڑے تمدن والے، بڑی ترقی یافتہ لوگ بغیر گولیوں کے انہیں نیند نہیں آ رہی، اور ان کے دل جو ہے ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے دل ان کے بے قرار۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ بات تو کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہم ان تنگیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حالات انسانوں پر کیوں آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس دنیا میں بسنے والے ایک بندے پر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ جہاں ساری انسانیت پریشان ہو تو جو اللہ ایک بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے وہ سارے انسانوں پر کیسے ظلم کرے گا؟ تو اس سارے عالم کی پریشانیوں کا حل، یہ کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم میں نمازی بھی موجود ہیں، حاجی بھی موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی موجود ہیں، اور طرح طرح کے شعبے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی عالم میں انسان پریشان ہے۔ تو یہ سارے پریشانیوں کی ایک بیماری ہے، جس بیماری کے سب یہ حالات سارے پیدا ہو رہے ہیں، صرف ایک امت کی بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے اس امت کے یقین کا خراب ہونا۔ دلوں کے یقین کا بگاڑ، دلوں کے یقین کا خراب ہونا، یہ ان سارے حالات کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر جب جو ہے وہ جب دلوں کا یقین اسباب پر آیا، اب ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کے راستے سے میں کامیاب ہوں گا، اب وہ حکومت لینے کے لیے لڑے گا، قتل کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، اس لیے کہ اس کا یقین یہ ہے اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر مجھے حکومت نہیں ملی تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ کسی کا یقین مال پر ہے، اب یہ مال پر یقین والے مال پر لڑیں گے، اس لیے کہ یقین ہمارا یہ ہے کہ مال ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اب اس مال کو لینے کے لیے بھائی کو ذبح کرنا پڑے، بھائی کو ذبح کریں گے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، پڑوسیوں سے لڑیں گے، غریبوں پر ظلم کریں گے، اس لیے کہ یقین یہ ہے کہ مال ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اب اس مال کو لینے کے لیے سے جو کچھ بھی کرنا پڑے یہ کرے گا۔ ساری کورٹیں اور عدالتیں بھری ہوئی ہیں، اور کن سے بھری ہوئی ہیں؟ کہ یہ مال میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ زمینیں میری ہیں، یہ بلڈنگ میری ہے۔ اب اس کا یقین ہے کہ اگر یہ ملی تو میں کامیاب ہوں گا، اگر نہیں ملی تو میں ناکام ہوں گا۔ اب اسے لینے کے لیے اسے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کرے گا۔ تو آج سارے قتل کس پر ہو رہے ہیں؟ مال پر، کہ مال مجھے مل جائے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ساری چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ان چوروں کا یقین مال پر ہے کہ مال آ گیا تو ہماری زندگیاں بنیں گی۔ یہ سارے ڈاکو کیوں زمین پر جو ہے ڈکیتیاں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یقین مال پر آیا ہوا ہے کہ مال آئے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔
تو یہ جتنے پھیلے ہوئے دنیا کے اندر اسباب ہیں، سارے انسانوں کا یقین ان اسباب پر آیا ہوا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ سارے حالات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ حدیث کے اندر 2 واقعات آتے ہیں۔ اگر یہ بگڑا ہو یقین رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس زمین پر امر قائم نہیں کر سکتی، کچھ بھی کر لو۔ بگڑے ہوئے یقین والے اگر ہیں تو کوئی دنیا کا سبب ہمیں امن نہیں دے سکتا ہے، کوئی ہمیں حفاظت نہیں دے سکتا۔ یہ سارے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اسباب یہ کسی اور کے محتاج ہیں۔ تو سب سے بڑی امت کی بیماری ان دلوں کے یقینوں کا بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ کسی کا یقین مال پر ہے، کسی کا دفتر پر ہے، کسی کا سیاست پر ہے، کسی کا خزانے پر ہے، کسی کا زمین پر ہے، کسی کا دکان پر ہے، کسی کا مکان پر ہے۔ یہ ساری لڑائیاں اس بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہی یقین اسباب سے نکل کر اللہ کی ذات پر آ جائے کہ مجھے دنیا کا کوئی سبب میری زندگی کو نہیں بنا سکتا ہے، میری زندگی کو صرف ایک اللہ کی ذات بنائی گی، نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے، نہ کوئی میرے مال کو چھین سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ناکام کر سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ کرے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے چاہنے سے بنیں گی، ہماری زندگیاں اسباب کے آنے سے نہیں بنیں گی۔ اب یہ یقین والا کہ میری زندگی مال سے نہیں بنے گی، اب یہ مال دے گا یا لے گا، اس کو پتہ اس مال سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، میں اس مال سے نہیں بنوں گا، اس سے میری زندگی نہیں بنے گی۔ میرے پاس ہو پھر بھی، میرے پاس نہ ہو پھر بھی زندگی اللہ بنائے۔ تو اگر یہ یقین امت کا صحیح ہو جائے، ساری دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائے، یہ ساری تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حدیث میں 2 واقعات آتے ہیں، محدثین نے ان حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے خریدی تھی اس نے دیکھا زمین میں سونے کی دیگ نکل آئی، بھری ہوئی دیگ سونے کی مل گئی۔ اب اس خریدار نے کہا کہ جتنی میں نے زمین کی قیمت دی ہے، یہ اس قیمت سے بھی زیادہ یہ سونے کی قیمت ہے، تو میں نے سونے کی قیمت نہیں دی، میں نے زمین کی قیمت دی ہے، اس لیے زمین میری ہے، سونا میرا نہیں۔ تو بیچنے والے کے پاس وہ دیگ لے کر گیا، یہ جناب آپ کی دیگ ہے۔ بولا کہاں سے ہے؟ بولا جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی یہ دیگ اس میں سے نکلی۔ تو میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ دیگ نہیں خریدی تھی، اس سے میں نے پیسے نہیں دیے تھے، یہ پیسے تمہارے ہیں، زمین میری ہے۔ تو بیچنے والے نے کہا کہ دیکھو، زمین اور جو کچھ زمین میں تھا وہ میں نے تمہیں بیچا ہے، اس زمین پر جو پتھر پڑے ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ہو گئے، اس زمین پر جو گھاس لگا ہوا تھا وہ بھی تمہارا ہو گیا، اس زمین پر جو درخت لگے ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ہو گئے، لہذا جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ تمہارا ہو گیا، جب زمین خرید لی ہے، تو یہ دیگ تمہاری ہے، میری نہیں۔ اب بیچنے والے کا بھی یقین ہے کہ دیگ سے کچھ نہیں ہوگا، خریدنے والے کا بھی یقین ہے کہ اس دیگ سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے تیری ہے، وہ کہہ رہا ہے تیری ہے، اور سونے کی دیگ۔ اب یہ بیچنے والے کا بھی یقین اللہ پر ہے، خریدنے والے کا یقین بھی اللہ پر ہے، اور جو ہے وہ دیگ پر
یقین نہیں ہے، قاضی صاحب کے پاس چلو، قاضی صاحب ہمارا فیصلہ کرو، کیا جھگڑا ہے کہ اس طرح کر کے دیگ نکلی ہے۔ اب قاضی صاحب کو میرے جیسا ہوتا غلط یقین والا، اس کا یقین سونے پر ہوتا، وہ کہتا واہ 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 واہ، آپ تو میری آج دھیاڑی لگی ہے میری، میں جو اتنا پڑھ کر جج بنا، اتنی میں نے پیسہ خرچ کیا، اس دن کے لیے تو کیا تھا، میں جو یہاں آیا میں تو پیسے کمانے کے لیے آیا تھا۔ میرا بھائی ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ، جاؤ تم جاؤ، تو بھی نہیں لے رہا ہے، تو بھی نہیں لے رہا، دیکھ میں رکھتا ہوں، فیصلہ ہو گیا، جاؤ۔ لیکن وہ قاضی بھی یقین والا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا اس دیکھ سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ اس نے کہا اولاد ہے، ایک نے کہا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا بیٹی ہے، کہا ان کی شادی کر دو اور یہی دیگ مہر میں دے۔ یہ تو تینوں صحیح یقین والے تھے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور کوئی